السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جنت البقیع، اس جگہ کا نام پہلے بقیع الغرقد تھا۔ بقیع الغرقد، غرقد ایک کانٹے دار جھاڑی ہے۔ یہاں پر غرقد کی جھاڑیاں کثیر مقدار میں تھیں۔ یہ کانٹے دار جھاڑی ہے۔ ان جھاڑیوں سے اس جگہ کو صاف کر لیا گیا اور یہ جگہ عظیم قبرستان اور مقبرہ کے لیے مختص ہوئی۔ مہاجرین میں سب سے پہلے میرے آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام کے دودھ شریک بھائی حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ، عثمان بن مظعون، میم زوئے عین واو نون، سیدنا عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کو بہت محبوب تھے۔ سب سے پہلے بقیع، جنت البقیع، جو کبھی بقیع الغرقد تھا آج جنت البقیع ہے۔ جنت البقیع حدیقۃ من حدائق الجنہ کا اعلی نمونہ۔ میرے آقا نے فرمایا تھا کہ قبروں میں سے بعض قبریں حدیقۃ من حدائق الجنہ، جنت کے باغوں میں سے باغ ہوتی ہے۔ حدائق جنہ میں جو سردار حدیقہ ہے وہ جنت البقیع ہے۔ سب سے پہلے سیدنا عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہاں تدفین ہوئی۔ اس کے بعد انصاری صحابی سیدنا اسعد بن زرارہ، سیدنا اسعد، الف سین عین دال، اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہاں تدفین ہوئی۔ اس طرح انصار و مہاجرین کا برزخ میں بھی مواخات کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اس کے بعد میرے آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ نما چچی سیدہ حضرت فاطمہ بنت اسد الہاشمیہ سلام اللہ علیہا کا انتقال ہوا۔ میرے آقا و مولا علیہ السلام نے ان کو اپنا لباس کفن کے طور، لباس نبوت انہوں نے کفن کے طور پر پہنا، اور میرے آقا و مولا علیہ السلام ان کی قبر مبارک میں پہلے لیٹ گئے تھے۔ صحابہ نے تمنا کی تھی کہ کاش یہ ہماری میت ہوتی۔ تو موجودہ صورتحال آل سعود کے دور میں برپا ہوئی۔ آل عثمان کے دور میں یہ قبر مشخص تھی زیادہ تر، لیکن آل سعود کا اپنا نقطہ نظر تھا، لہٰذا وہ جو تشخص ہے وہ ختم کر دیا گیا، مقبرے بھی گرا دیے گئے۔ میں موجودہ تناظر میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں اور اس حوالے سے بڑی کوشش کی تھی۔ ایران کے حجاج اور زائرین قبور کے حوالے سے بہت زیادہ معلومات رکھتے ہیں۔ ایران کے علماء سے میں نے یہ تشخص کچھ نہ کچھ پایا۔ وہ بڑے بڑے علماء تھے، وہاں زائر کے طور پر، حاجی کے طور پر تشریف لاتے تھے، ان کے پاس وافر معلومات تھی۔ یہ معلومات مجھے ان سے ملی اور کچھ مدینہ طیبہ کے مقامی لوگوں سے۔ مدینہ طیبہ میں ایک سید بادشاہ ہیں، ان سے نیاز کا شرف حاصل ہے، انہوں نے کافی معلومات فراہم کی، تو ان معلومات کی روشنی میں میں یہ چیزیں آپ کے حضور پیش کر رہا ہوں۔ جو ہی آپ آج کل کے ماحول میں جنت البقیع میں داخل ہوں گے تو سب سے پہلے ایک تکونی احاطہ ہے۔ اس تکونی احاطے میں عامر رسول اللہ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسن علیہ السلام، امام زین العابدین علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام، امام حسن عسکری علیہ السلام، ان ہستیوں کی قبور مشخص ہے۔
ایک قبر سیدۃ النساء العالمین فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی بتائی جاتی ہے، لیکن زیادہ ارجح روایات یہ ہیں کہ سیدۃ النساء العالمین کی تدفین مبارک روضہ اطہر میں ہے، سرکار دو عالم کے پہلو مبارک میں ہے۔ بار صورت جنت البقیع میں بھی ان کی قبر مبارک کی نشاندہی کی جاتی ہے۔ دونوں باتیں آپ کے حضور پیش کی۔ اس کے بعد آپ اپنے دائیں ہاتھ کی طرف مڑیں گے تو ایک احاطہ ہے، احاطہ ایک ہے، بظاہر ایک قبر دکھائی دیتی ہے، لیکن اصولی طور پر یہ 3 قبریں ہیں۔ یہ بنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبور مطہرہ ہیں۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، سیدہ رقیہ سلام اللہ علیہا، سیدہ آمنہ یعنی ام کلثوم سلام اللہ علیہا کی قبور مبارکہ ہے۔ ساتھ ہی متصل جو احاطہ ہے اس میں امہات المومنین کی قبور ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک بھی یہاں ہے۔ اور ایک اور مزے کی بات یہ ہے، یہاں ایک لمبی قبر آپ کو نظر آئے گی، یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی قبر مبارک ہے۔ امام دار الہجرت امام مالک ابن انس الاصبہی، اندلیب گلزار حدیث امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کی قبر ابھی تک سلامت ہے، سبحان اللہ۔ اب یہاں سے یہ سب قبور جب آپ کہ کونی احاطہ سے جہاں اہل بیت اطہار اور اقارب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبور ہے ان سے آگے جائیں گے تو پہلا احاطہ بنات ثلاثہ سلام اللہ علیہ کا ہے، اس سے اگلا مستطیل قسم کا احاطہ، اس میں امہات المومنین اور حضرت امام مالک کی قبر مبارک ہے۔ ساتھ ہی تھوڑا سا آگے جائیں گے تو حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اسعد بن زرارہ کی قبر ہے۔ اس دوران آپ اپنے بائیں ہاتھ کی طرف رجوع کریں گے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک پھوپھیاں حضرت عاتقہ سلام اللہ علیہ، حضرت صفیہ سلام اللہ علیہ کی قبور ہے، تقریباً ایک جگہ پر ہے۔ ساتھ ہی نسبتاً جو بڑی قبر ہے وہ حضرت فاطمہ بنت اسد الہاشمیہ سلام اللہ علیہ کی ہے۔ ساتھ ہی قبر ہے، یہ قبر ام البنین کی ہے، حضرت عباس علمبردار کی والدہ کریمہ ام البنین سلام اللہ علیہ کی قبر ہے۔ اس کے بعد سیدھے جائیں گے تو قدرے آگے ہوں گے، ایک چھوٹی سی قبر مبارک ہے، حجم میں چھوٹی شان میں بہت بڑی۔ یہ قبر ام المومنین حضرت ماریہ قبطیہ سلام اللہ علیہ کے فرزند، میرے آقا کے فرزند سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ہے۔ اس کے بعد آگے بڑھیں گے تو حضرت ایک قدری اونچی جگہ پر مشخص قبر حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ اور ڈاؤن سائڈ آپ جائیں گے، اس سے پہلے سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک سے پہلے ایک مستطیل احاطہ ہے، اس میں 470 صحابہ مدفون ہیں۔ یہ بوڑھے صحابہ ابھی بڑھاپے میں تھے۔ یہ یزید ملعون کے دور میں جو مدینہ شریف پر حملہ ہوا تھا اس میں 470 صحابہ شہید کیے گئے، بہت ظلم و ستم سے شہید کیے گئے، محبان اہل بیت تھے، اہل مودت تھے۔ 470 صحابہ مورخین نے، آثار نگاروں نے نشاندہی کی ہے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان کو اس ایک احاطے میں دفن فرمایا گیا۔ تو یہ واقعہ حرہ کے دور میں جو صحابہ شہید ہوئے، مظلوم صحابہ، بوڑھے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین وسلام اللہ علیہم اجمعین، وہاں وہ مدفون ہے۔ وہاں سے آپ نیچے کی طرف جائیں گے تو سامنے حضرت طیبہ طاہرہ حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہ کی قبر مبارک ہے۔ وہاں سے آپ اپنے دائیں
دائیں ہاتھ کی طرف آگے نکلیں گے تو سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام کی فرزند حضرت اسماعیل بن جعفر صادق، حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بڑے بھائی کی قبر مبارک ہے۔ بہر صورت یہ نورانی ہستیاں یہاں آرام فرما رہی ہیں۔ مورخین کے محتاط اندازے کے مطابق جنت البقیع میں 8000 صحابہ کرام کی قبور مبارکہ ہے۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔